وائف کا نام آصفہ ہے، دل سے دعا جی اللہ ان کو صحت عطا فرمائے آپ کی اہلیہ کو۔ فرقان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم صاحب، عصر کا وقت شافی ٹائم میں ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا باقی رہے گی، اور اگر اس وقت میں عصر کی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، واضح فرمائیں۔ دیکھیں جو شافی وقت ہوتا ہے نا، عصر کا اول وقت، تو اس میں امام حنیفہ کا جو مشہور قول ہے اس کے مطابق تو ظہر کی نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن جمہور کے نزدیک اس وقت ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ شافی وقت سے پہلے پہلے ہر قیمت پہ ظہر بہرحال پڑھ لی جائے۔ میں کبھی بھی شافی وقت تک ظہر کو کبھی بھی مؤخر نہیں کرتا، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو لیکن جائز اس وقت میں بھی ہے، اگر اول وقت میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے تو اس وقت پڑھی جائے۔ مفتی صاحب آپ کب نماز کا طریقہ ریکارڈ کریں گے؟ انشاءاللہ آپ میرے پیچھے پڑے رہیں گے اور مجھے لگتا ہے ریکارڈ کروا کے چھوڑیں گے۔ مفتی صاحب عصر کا وقت یہ ہو گیا، میں نے مسئلہ بتا دیا، یہ دوبارہ اسی مسئلے کا آپ تکرار کر رہے ہیں بار بار۔ مفتی صاحب میرے بھائی ریحان کے لیے اچھے رشتے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ریحان کو اچھی سی ریحانہ عطا فرمائے، دل سے دعا ہے جی۔ فرقان، وہ ریحانہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ریحان کی وائف کی، یعنی ریحان کی فیمیل کہلائے گی نا، تو اس سینس میں آگے میں نے ہاں لگا دیا۔ سبحان ہے، یہ جو ایرانین ریال لینا اور اس کو رکھنا کیسا ہے؟ پھر اس کا زکوٰۃ کا بھی بتا دیں۔ ایرانی ریال لینا یہ ملک میں لیگل ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ یہ قانون دانوں سے پوچھیں، اگر اللیگل ہے تو پھر یہ کام جائز نہیں ہے، اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اور باقی زکوٰۃ اس کی جتنے پیسے ہوں گے اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سبحان ربی العظیم کا اگر یہ ہو گیا بھائی۔ مفتی صاحب میرے بھائی ریحان کے لیے بتا دیا میں نے، وہی رشتے کی دعا۔ آپ نماز کا طریقہ کب ریکارڈ کرائیں گے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربی العظیم کا ہو گیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ بھی میں نے بتا دیا، ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ مت کریں بھائی، اس سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ والے بندے میں رہنا ہمارے کیا مطلب یار؟ ہمارے نفس کی اصلاح کرنا ہے، اللہ والے بندے کی صحبت میں رہنا ہے، اچھی بات ہے۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ حضرت فیروز میمن صاحب کی صحبت اختیار کر لیں، انشاءاللہ نیک بن جائیں گے۔ مفتی صاحب میں اپنی بھابھی سے بہت تنگ ہوں، مجھے اور میری امی ابو کو برا بھلا بولتی ہیں اور لڑائیاں بھی کرتی ہیں، کیا کروں؟ بھائی سے بولیں، اگر وہ بھی نہیں تو بھابھی کو بولیں پھر الگ رہیں۔ آپ شادی کر کے الگ ہو جائیں، یہی ہو سکتا ہے بھائی۔ آج کل کسی کو ٹھیک کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ مفتی صاحب میں اپنی بات، اچھا بھائی مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ ایسے ہی بیان کرتے رہیں، آپ کے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے۔ محمد آصف رشیا سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بگ فین فرام انڈیا، وعلیکم بگ فین، السلام علیکم مفتی صاحب، میری وائف کا نام لے کے دعا کریں بھائی۔ کئی بار تو آپ ایک ہی میسج کیوں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ایک ہی وائف ہے آپ کی یا کئی درجنوں وائف رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ کیا وہ لوگ جن پر قربانی واجب نہیں، 2-3 افراد مل کر بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتے ہیں؟ اور کیا بچے پیسے ملا کر قربانی کریں تو کیا ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ نابالغ بچہ اگر پیسے ملا کے قربانی کرے گا تو نہیں ہوگی، بچے کا حصہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا بڑے کا ہی ہے، جو بچے کے نام سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا بڑے کا ہی ہے وہ۔ باقی یہ کہ جن پر قربانی واجب نہیں، 2-3 افراد مل کر بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں قربانی جس پر واجب ہو یا نہ ہو، ایک گائے میں 7 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی۔ مفتی صاحب سورہ بقرہ پڑھ کر اجرت لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی رقیہ کے طور پہ پڑھ رہا ہے، جیسے کسی کے گھر میں جن شیاطین ہیں اور سورہ بقرہ پڑھوا کے اس سے دم کروایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اجرت لے سکتا ہے۔ یا ویسی برکت کے لیے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے کے لیے کسی کو بلایا پڑھ لو، تو اس کو رقیہ کے طور پہ پڑھا تو اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، وہ لیے بھی جا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا بھائی۔ السلام علیکم صاحب، میری وائف نے بتا دیا بھائی تو اپنی وائف سے کے لیے کیوں بار بار دعائیں کروا رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جن مفتی صاحب میں باریک ہوں، کوئی نسخہ بتا دیں۔
اب آپ کی ایج کتنی ہے آپ نے بتایا نہیں ہے, میں حکیم نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں وہ اس سے تھوڑا سا جسم بھاری ہو جائے گا. آپ ایسا کریں, اب کیا میں نسخہ بتاؤں گا, لوگ کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں یار, پھر وہ پھر اپنی پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال ایک نسخہ ہے, وہ کھانے سے پتلے اور باریک لوگ موٹے ہو جاتے ہیں, تو بڑا اچھا نسخہ ہے وہ. اب میں یہ وہ نسخہ بتاؤں گا تو پورا سوال جواب کا سیشن اسی میں چلا جائے گا. مغز بادام, مغز کدو, مغز خربوزہ, مغز تربوز اور خشخاش اور ناریل, یہ 6 چیزیں لیں, اور چھلکی اتری بھی ہوں, چھلکا اترا ہوا ہو, اور ان میں جو خشخاش ہے نا اس کو صاف کر کے دھو کے, بہت مشکل کام ہے اس کا دھو کے صاف کرنا, اس کو دیسی گھی میں ہلکا سا پکا لیں اور پھر اس کو بہت طبیعت سے کوٹ دیں. اور باقی جو ہے نا مغز بادام, مغز خربوزہ, مغز تربوز اور مغز کدو, یہ 4 چیزیں بھی دیسی گھی میں ہلکی ہلکی لال کر لیں, ہلکی ہلکی, اور پھر ان سب کو کوٹ کے مکسر بنا لیں 6 چیزوں کو, اور دیسی گھی جو بچا ہوا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں, اور بہت ہی باریک ہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں, چینی کا شیرہ بنا لیں. حکیم لوگ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا حکیم لوگ چینی کا شیرہ کیسے بناتے ہیں. بہتر ہے شہد کا بنا لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اور پھر یہ جو ہے صبح نہار منہ بہت اچھی طرح چبانا ہے اس کو, 15 منٹ یا 10 منٹ کم سے کم اسٹاپ واچ دیکھ کے چبانا ہے اس کو. آپ نے چبا کے 1 گلاس دودھ اوپر سے پی لیں, یہ 2 مہینے پئیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس, موٹے نہ ہو جائیں تو بھی پیسے واپس. لیکن اس کو چبانا مسئلہ ہے, کھا لیا ایسے ہی تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. 10 منٹ تک اس کو اتنا چبانا ہے, اتنا چبانا ہے کہ جھاگ منہ سے نکل کے گرنا شروع ہو, اور آپ نے پھر بھی روکے رکھنا, اس کو نگلنا نہیں ہے, بہت زیادہ اچھے طریقے سے چبانا ہے اس کو آپ نے. اس کے بعد گرمیاں آئیں تو نارمل ٹیمپریچر کا دودھ, اور سردیاں ہیں تو گرم دودھ اس کے اوپر سے پی لیا آپ نے, اور آدھا 1 گھنٹے تک کچھ کھایا نہیں تو. اور اس نسخے میں اگر آپ نے ہاتھ واتھ لگا دیا تو یہ جلدی خراب ہو جائے گا. چینی کے مرتبان میں اس کے رکھیں. فی الحال میں جلدی جلدی فارورڈ کر کے بتا رہا ہوں, پھر کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. یہ آپ کھانا شروع کریں تو انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے. پہلے ڈاکٹر کو بتا دیں کوئی بیماری شماری نہ ہو, کوئی جگر وگر کا مسئلہ نہ ہو. اچھا وہی مفتی صاحب, گناہ چھوڑنے کے لیے 4 مہینے کے لیے جماعت میں جانا چاہ رہا ہوں, والدین کو کیسے مناؤں, گناہ نہیں چھوٹ رہا. چلے جائیں, ایسی صورتوں میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. اگر آپ اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں, گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے, بشرطے کہ آپ کے نکلنے سے والدین کا کوئی نقصان نہ ہو. ایسا نہ ہو خدمت کے محتاج ہوں وہ اور پھر کوئی خدمت کرنے والا نہ رہے پیچھے. اللہ والوں کی صحبت سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. نیک لوگوں کی, صحابہ جو صحابی بنے نبی کی صحبت سے, تابعین جو تابعی بنے وہ صحابہ کی صحبت سے. پہلی رکعت میں رکوع کرنا بھول جائے اور تیسری یا چوتھی رکعت میں یاد آئے تو کیا کرے؟ ابے پہلی رکعت میں رکوع ہی بھول گیا تو یہ کیسے ہوتا ہے یار؟ تو بہرحال اگر پہلی رکعت میں رکوع بھول گیا تو جس رکعت میں یاد آئے نا اس رکعت میں رکوع کرے, اور باقی جو نماز پڑھی ہے وہ دوبارہ جلدی جلدی پوری کمپلیٹ کرے, یعنی ترتیب سے, اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے. مفتی صاحب میں باریک ہوں, بتا دیا میں نے, اتنے باریک ہو کہ میرا خیال ہے شلوار میں لاڑا ڈالا جا سکتا ہے آپ کو سلائی کے طور پہ استعمال کر کے. اگر کوئی قرآن کی آیتوں کی غلط تلاوت کرے اور اس تلاوت کا مطلب کفریہ بن جائے, یعنی کچھ غلط بنے, تو کیا وہ شخص کافر ہو جائے گا؟ اگر جان کر اس نے کیا تو کافر ہوگا, جان کر نہیں کیا تو پھر کافر نہیں ہوگا. مفتی صاحب اگر کوئی آن لائن جاب کرنا چاہے لیکن اس کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن بینک کے پیسے سے خریدا ہوا ہو تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ اور اگر نہیں تو اس کی کمائی کو حلال کیسے کیا جائے؟ بینک اگر سودی تھا اور سودی بینک کی آمدن سے اس نے خریدا ہے تو وہ چیزیں حرام ہیں, لیکن اس سے جو کمائی ہوگی وہ کمائی حرام نہیں ہوگی, کام کیونکہ جائز کر رہا ہے. ہاں جو انسٹرومنٹ استعمال کر رہا ہے وہ انسٹرومنٹ ناجائز ہیں, تو اب ان انسٹرومنٹ کو جائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا خود مارکیٹ ویلیو لگائے کہ کتنے ہوگا اور اتنے پیسے صدقہ کر دے, تو وہ جو اس نے کمپیوٹر وغیرہ خریدا ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا. کیا وہ لوگ جن پر قربانی ہوئی ہو, اگر کوئی قرآن کی, یہ بھی ہو گیا بھائی, کیا وہ لوگ جن ہوئی بھائی, اگر کوئی, یہ بھی ہو گیا, ایک ہی مسئلے کو بار بار گھما کے پوچھ رہے ہیں. یورپ اور امریکہ کا ٹوٹل TFR ریٹ 21 سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آبادی طویل مدت میں کم ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کے پاس بڑھنے کا موقع ہے.
یہ ایم ٹی ایچ شیخ نے رپورٹ پیش کی ہے. یہ رپورٹوں کا چینل نہیں ہے بھائی, یہ ساری مسائل کے لیے میں اس وقت لائیو ہوا ہوں. رپورٹیں پھر کسی وقت پیش کیجیے گا. محمد AIZ وغیرہ وغیرہ 312. مفتی صاحب میں باریک ہوں. ابے یار تو اتنا باریک ہے کہ بار بار اپنے باپ کو باریک ہوں میں باریک ہوں. ہوا بھروا لو جا کے سائیکل والے سے میرے بھائی, فی الحال تھوڑا سا موٹاپا آ جائے گا. کتنی دفعہ آپ کو آپ کے مسئلے کا میں نے جواب دیا ہے. ایک بیوی گاؤں میں ہے اور ایک جہاں کام کرتے ہو وہاں کر لے, یعنی جہاں جاب ہے آپ کی اس شہر میں, تو یعنی عدل کیسے کریں؟ یہ بدل لکھا ہوا ہے عدل کو. بھائی بیگم جو دو ہوں تین ہوں چار ہوں برابری ضروری ہے. جتنی راتیں گاؤں والی بیوی کے ساتھ گزاری اتنی ہی شہر والی بیوی کے ساتھ گزارنا ضروری ہے. تو ڈائری لے کے لکھیں کہ کتنی باریاں اس بیوی کے ساتھ گزاری ہیں, دوسری کے ساتھ بھی اتنا ہی گزاریں. اور اگر نہیں گزار سکتے تو دوسری سے وہ باریاں معاف کروائیں. اس کو بولیں بھائی میں نہیں گزار سکتا, وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے, ورنہ آپ کو باریاں گزارنی پڑیں گی. تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ دو بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے تو نکاح مت کرو. مفتی صاحب میری وائف کون ہو گیا بھائی؟ تیری وائف کا نام بار بار, تیری وائف کے لیے دعائیں. بہت محبت ہے لگتا ہے بھائی کو اپنی وائف سے. کیا وہ لوگ جن پر یا کیا وہ دیکھیں, اب آپ کے سوال کا جواب اگر مل گیا نا اور پھر آپ نے بار بار اسی سوال کو ریپیٹ کیا تو آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. مفتی صاحب آپ سے ملنے کی بہت خواہش ہے. اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ملاقات کروا دے. مفتی صاحب میرا آپ سے ایک ضروری سوال ہے, مجھے اس بارے میں رہنمائی چاہیے. میرے والد صاحب کبھی اچانک سے, کیا لکھا ہوا ہے, آواز کہتے ہیں, جب میں نے بات پر کیا لکھا ہوا ہے یہ اچانک سے, آپ کا سوال مجھے کیا کہتے ہیں, اماؤ کہتے ہیں, واللہ عالم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. مفتی صاحب مجھے اسکن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اسکن کا پرابلم ہے مجھے, بار بار اسکن سے ہاتھ لگانے پہ بلیڈنگ ہوتی ہے, اس میں وضو کا کیا حکم ہے؟ اچھا میڈیکل نہیں, شرعی مسئلہ پوچھا. بھائی وضو کرنا پڑے گا آپ کو, ہاتھ لگائے بغیر بھی منہ پہ پانی مارا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں. اگر منہ پہ پانی مارنے سے بھی پرابلم ہو رہی ہے, بلڈ نکل رہا ہے, تو پھر بتائیے. میں نے ایسا کبھی سنا نہیں ہے کبھی زندگی میں کہ منہ پہ پانی مارنے سے کسی کے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہو. اگر کوئی شخص حلال کام کر کے پیسے کماتا ہو لیکن وہ بے نمازی ہو تو کیا اس کی کمائی حرام ہو جائے گی؟ نہیں جی, کمائی حرام نہیں ہوتی, لیکن البتہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. مفتی صاحب میں رحیم انڈیا سے, میری بہن کہتی ہے کہ مفتی صاحب نے تم کو بگاڑ دیا ہے, وہ آپ سے چڑھتی رہتی ہے اور کہتی ہے معذرت کے ساتھ ان کے بیانات نہ سنا کرو. آپ اپنی اس بہن سے کہیں, ہماری بھی بہن ہیں یہ, ان سے کہیں کہ بھئی مفتی صاحب میں کیا خرابی ہے, کوئی پوائنٹ بتاؤ, اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں بیان میں انشاءاللہ اس کو نہیں دہراؤں گا. اچھا بھائی میرا ہوم اسکولنگ کا ویژن ہے, اس بارے میں مجھے کچھ ایڈوائز کریں. سعد ہاشمی انڈیا سے. اچھا بھائی اگر کوئی شخص حلال کام کر کے پیسے کماتے ہو گیا, مفتی صاحب آپ سے سنا ہے کہ جب تک 100% یقین وضو اور قطروں کا, لیکن دیگر علماء غالب گمان کہتے ہیں, صحیح کیا ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ وہمی ہر وقت سمجھتا ہے, غالب گمان ہے تو وہ پریشان ہوگا. یقین ہونا ضروری ہے, صرف غالب گمان کافی نہیں ہے, یقین ہونا ضروری ہے. مفتی صاحب میں رحیم انڈیا سے بھی ہو گیا, فجر میں نیند نہیں
کیا لکھا ہوا بھائی؟ فجر میں نیند نہیں آتی، نیند نہیں کھلتی، نیند نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی ہونا چاہیے. جس دن فجر کی نماز نکل جائے اس دن ناشتہ نہ کیا کریں. مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، عصر کے بعد مکروہ وقت میں نے سنا ہے کہ اس میں اثر پڑ سکتے ہیں، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، رہنمائی فرمائیں. فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز ہو یا عصر ہو، لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے اس میں. مفتی صاحب، حیض میں مطاف میں گئے تو دم واجب ہے یا نہیں؟ مطاف میں جانے سے دم واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر عمرے کا طواف یا حج کا طواف حیض کی حالت میں کیا اور طواف زیارت نہ ہو، طواف وداع یا طواف قدوم ہو، تو حیض کی حالت میں کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے. اور طواف زیارت کیا تو پھر بدنا یعنی اونٹ یا بیل کی قربانی واجب ہوتی ہے. مفتی صاحب، آپ سے سنا ہے کہ جب تک، یہ بھی مسئلہ بتا دیا بھائی، ایک سوال کو کیوں ریپیٹ کرتے ہو بار بار؟ مفتی صاحب، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 1.5 دن کا ٹائم ملا ہے؟ تھوڑا ایکسپلین کریے. یہ تو 1447 ہجری آ گئی، 53 سال لیفٹ اونلی. ایسی میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ قیامت میں 53 سال رہ گئے. اگر کوئی شخص حلال کام، یہ ہو گیا مسئلہ. السلام علیکم مفتی صاحب، سفیان صاحب نے پوچھا ہے، بس ایک ضروری سوال ہے اور مجھے اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے. میرے والد صاحب کبھی کبھی اچانک سے، یار یہ میری سمجھ میں آپ کا سوال آیا نہیں ہے بھائی صاحب. What do you want to ask? نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنا قرآن پڑھنا لازمی ہے؟ کیا ایک رکوع پڑھنا لازمی ہے؟ کیا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت کا کوئی بھی ایک رکوع پڑھا جا سکتا ہے؟ پورا رکوع پڑھنا لازم نہیں ہے بھائی. اگر 2-3 آیتیں بھی پڑھ لیں، چھوٹی آیتیں 3 پڑھ لیں اور بڑی آیت 1 بھی پڑھ لی تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. مفتی صاحب، ایران اسرائیل کی وار میں کیا ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے یا نیوٹرل رہنا چاہیے؟ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے بھائی، ساری دنیا کو پتہ ہے کس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے ہمیں. مفتی صاحب، ہیجڑوں کے گھر کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، بشرطے کہ حلال کمایا ہو انہوں نے. بہت سارے جو مخنث ہوتے ہیں وہ ڈانس کی کمائی ہوتی ہے، تو پھر ایسی کمائی سے کھانا کھانا جائز نہیں ہے. ویڈیو کٹ ہو گئی تھی، آپ کا جواب نہیں ملا. میرا ہوم اسکولنگ کا ارادہ ہے. میں نے بتایا کہ ہوم اسکولنگ جب کریں جب آپ کو گھر میں پڑھانے کے لیے کوئی بہت ہی خاندانی قسم کا ٹیچر اویلیبل ہو آپ کے لیے. اور میرا تجربہ ہوم اسکولنگ کا ہے، بچوں کو پڑھانے کا بہت کامیاب ہے الحمدللہ. اگر کوئی ایسا خاندانی ٹیچر نہیں ملتا یا ملتی تو ایسی صورت میں پھر اسکول ہی بھیج دیں، کوئی اچھا اسکول تلاش کریں، ورنہ بچہ کہیں کا نہیں رہے گا. تجارب سامنے آئے ہیں کہ بہت اچھے کی تلاش میں تھیں، یہ والا چاہیے، ایسا بندہ ہونا چاہیے، فلانا چاہیے، ڈمکانا چاہیے، اور پھر وہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی رشتے کا پیغام بھیجے، دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو ہاں کر دیا کرو. کیا ہو گیا بھائی؟ مفتی صاحب، جب میں حفظ کر رہا تھا تو بچپن میں نے مسجد سے قرآن لیا تھا اور اسی سے میں نے حفظ کیا. کیا یار یہ تو ماؤس کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ نہیں چل رہا یہ سوال. کیا اس کی جگہ دوسرا قرآن رکھنے سے کام بنے گا؟ وہی والا قرآن رکھ دیں، اگر نہیں ہے تو کچھ پیسے مسجد کے چندے میں ڈال دیں، جس نے آپ کا خیال ہو کہ اتنے کا قرآن تھا وہ.